جب آپ تیار ہیں میں شروع کرتا ہوں. کون ہے وہ کب آ گئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی تقریب باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں محمود خان صاحب کو درخواست کروں گا کہ وہ تلاوت قرآن پاک سے ہم شروع کرتے ہیں. محمود خان صاحب بس اب بیٹھ الحمدللہ ونعمتہ ونستعینہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا سے دین ہے اور دین سے دنیا ہے. ایک روایت ہے صحابہ کی کہ جب بھی وہ اپنی لجنا کال کرتے تھے تو سورہ عصر پڑھتے تھے، تو میں اسی روایت کو قائم رکھتے ہوئے سورہ عصر کا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس کے بعد میں آپ کی اجازت سے 2 منٹ لوں گا. یہ بڑی اہم، قرآن کی ہر لفظ بڑا اہم ہے. یہ سورہ بڑی اہم ہے. اس میں آپ دیکھیں پہلے انسان کو ڈیگریڈ کر دیا گیا ہے کہ انسان کو بالکل کسی قابل نہیں ہے، اور ساتھ ہی یہ بتایا گیا ہے کہ سوائے ان لوگوں کے جو کہ ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے. الحمدللہ ہم سب ایمان لائے تو نہیں، ہمیں وراثت میں ایمان مل گیا، لیکن عمل ہمارے کیا ہیں وہ ہم جانتے ہیں، ایک دوسرے کے جانتے ہیں. اس کے بعد 2 چیزوں کا بڑی اہم ہے اس میں. تواصوا بالحق، جو حق کی کریں، کیا کرتے ہیں، پرچار کریں، اور تواصوا بالصبر، اور صبر کی. اس کو میں دیکھتا ہوں یہاں آج کے فنکشن کے حوالے سے اکبر شیر بابر نے حق کی بات کھڑی کی، اور 10 سال سے یہ حق کی بات کی ہے. 3 سال انہوں نے انٹرنلی پارٹی کے اندر یہ مسئلہ اٹھایا تھا کہ اندر ہی خاموشی سے مسئلہ حل ہو جائے. نہ ہوا تو پھر الیکشن کمیشن چلے گئے، اور الیکشن کمیشن میں داد دیتا ہوں احمد حسن صاحب کا اور بدر چودھری صاحب کا. انہوں نے حق کی آواز 7 سال سے لگاتے رہے، اور متواتر ایک ہی ان کی آواز، حق کی آواز تھی، رسیداں کڈو. اور دوسری جانب سے بھاگنے کی کوشش کی گئی، 7-8 وکیل بدلے گئے، اور ان کا رویہ کیا رہا؟ آپ کی
کہ آیا ECB اس سننے کے جواز ہے کہ نہیں, بابر ممبر ہے کہ نہیں, پھر ایک پیشی دوسری پیشی, ہائی کورٹ بھاگنا. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جناب احمد حسن صاحب کو اور بدر چودھری صاحب کو اس معاملے میں. انہوں نے صبر بھی دکھایا اور انہوں نے حق بھی قائم کیا, اور آخر میں ہمارے آڈیٹر صاحبان ارسلان اور سہیب انہوں نے بھی حق اٹھایا اور حق کی بات کی. تو انشاءاللہ بابر نے تو 10 سال صبر کیا اور اسی حق پہ ڈٹا رہا. آج آپ لوگ بھی یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں, میں آپ کا مشکور ہوں, آپ لوگ بھی اسی حق کو لے کے آئے ہیں, اسی راہ کو آپ نے آگے لے کے چلنا ہے. جزاک اللہ خیر, شکریہ. بہت بہت شکریہ محمود خان صاحب. اب ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اس تقریب کا, اور میں تھوڑا سا چند منٹوں میں اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں کہ یہ معاملہ 2011 سے جب پارٹی کے اندر یہ اختلافات شروع ہوئے اور پارٹی کے اندرونی جو کرپشن تھی اور پارٹی میں جو مالی بے ضابطگیاں ہو رہی تھیں, اس حوالے سے یہ معاملہ اس وقت شروع ہوا تھا. اور یہ تمام جو معاملات تھے وہ میری پوری خواہش تھی کہ یہ معاملات اسی لیول پہ حل ہو جائیں. لیکن مجھے بڑا دھچکا پہنچا کہ جب مجھے یہ احساس ہوا کہ شاید یہ جو کچھ ہم کرنے جا رہے ہیں یہ سچا نہیں ہے اور یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے. تو اس لیے میں نے پھر سٹینڈ لیا. پھر میں نے 3 سال پوری کوشش کی کہ میں پارٹی کے اندر یہ معاملات کو سلجھا سکوں. لیکن ایک بات میرے ہمیشہ سے میں اس چیز کا قائل ہوں کہ میری وفاداری پارٹی سے زیادہ اپنے ملک سے ہے. یہ ہماری مٹی ہے, ہم نے اس کے لیے حق ادا کرنا ہے. میں اس وقت عمران خان کے سامنے کھڑا ہوا جب وہ جو ڈسٹرکٹیو سونامی تھی وہ فل فیوری اور فل فورس کے ساتھ پاکستان میں جاری تھی. اس وقت یہاں تک کہ PTI کے جو مخالفین تھے وہ بھی گھبراتے تھے کہ PTI یا عمران خان کے خلاف کوئی بات کرنے سے. لیکن میں چونکہ ایک اندر پارٹی کا ممبر تھا اور عمران خان صاحب کے کافی قریب تھا, یہاں تک کہ انہوں نے اپنا جو آخری مجھے میسج بھیجا اس میں یہ کہا کہ میرے بعد آپ اس پارٹی کے سب سے پاورفل عہدیدار تھے. یہ ان کا مجھے ریٹن ہے میسج. لیکن میں نے سب کچھ داؤ پہ اس لیے لگایا کہ مجھے پتہ چل گیا کہ یہ دھوکہ ہونے جا رہا ہے, اور ہم نے اس قوم نے پہلے بھی بہت دھوکے کھائے ہیں. میں نے یہ طے کیا کہ ہم یہ دھوکہ نہیں ہونے دیں گے اور اس کے لیے کھڑے ہوں گے. تو اگینسٹ دا ٹائیڈ یہ فیصلہ کیا گیا, اور اس وقت طرح طرح کے الزامات لگائے گئے مجھ پہ. ایک کامن تھیم یہ تھی کہ یہ کوئی وینڈیٹا ہے, پرسنل وینڈیٹا ہے. اب آج جو لوگ یہ کہتے تھے وہ آج مجھ سے زیادہ تنقید کر رہے ہیں کیونکہ ان کے سامنے فیکٹس آ گئے ہیں. جو کریڈیبل جرنلسٹ ہیں, جو صحافی ہیں, جو ویلاگر ہیں, آج وہ جب ان کے سامنے فیکٹس آئے تو وہ مجھ سے زیادہ تنقید کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے ان کا کوئی پرسنل وینڈیٹا تو نہیں ہے, لیکن وہ فیکٹ سامنے آئے. میرے سامنے وہ حقیقت 2011 میں سامنے آ گئی تھی, اور جب وہ حقیقت آئی تو میں نے ان کو ایک تفصیلی خط بھی لکھا 2011 میں, جو سپتمبر 11 اور سپریم کورٹ, الیکشن کمیشن اور ہائی کورٹ کے ریکارڈ کا حصہ بھی ہے. یہ تمام خامیاں اس میں نے بیان کی کہ یہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے, یہاں پہ پیسہ منی لانڈر ہو رہا ہے, یہاں پہ ریئل اسٹیٹ کا کاروبار ہو رہا ہے. یہ اس مقصد کے لیے سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف نہیں بنی تھی. تو یہ ہمارے ایک زندگی کا میرا مقصد تھا کہ کم از کم زندگی میں ایک کام تو انسان اس طرح کرے جو بالکل سچا ہو, اور وہ یہ تھا کہ تحریک انصاف کے ذریعے ایک تبدیلی لانا. اور اس لیے ہم نے عمران خان کا ساتھ دیا. اور ویسے اگر دیکھا جائے تو 1 یا 100 عمران خان اس پاکستان پہ قربان, 1000 اکبر اس بابر اس پاکستان پہ قربان. تو ہم نے وفاداری اپنے اس ملک سے کرنی ہے. اسی لیے میں نے یہ سٹینڈ لیا اور آج تک کھڑا ہوں, اور آج ماشاءاللہ یہ پیغام دور دور تک جا رہا ہے کیونکہ لوگوں کے سامنے حقیقت آ رہی ہے. تو ان مختصر الفاظ کے بعد میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ جو آج جو ہم یہاں پہ فنکشن کر رہے ہیں اس میں ہم ایک فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ آپ کے سامنے رکھیں گے, اور اس فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کا ایک پورا عمل گزرا, کیونکہ جب 7 سال سے یہ کیس چلا اس کا ایک بیک گراؤنڈ بھی آپ کے سامنے ہم رکھیں گے کہ کیس جب سے چلا اس میں کیا رکاوٹیں آئیں, کیا بڑے بڑے مرحلے آئے, اور پھر آخر میں 3.5 سال یعنی مارچ 2018 سے ایک اسکروٹنی کمیٹی تشکیل دی گئی جس کا مینڈیٹ تھا کہ وہ 1 مہینے کے اندر تمام جانچ پڑتال مکمل کر کے اور یہ اپنی رپورٹ الیکشن کمیشن کو دے تاکہ فیصلہ ہو. تو وہ 1 مہینہ ابھی تک ختم نہیں ہوا.
وہ اسکروٹنی کمیٹی آج بھی اپنا کام مکمل نہیں کر سکی. تو یہ 3.5 سال کا جو عمر تھا یہ بڑا تکلیف دہ تھا. شروع میں ہمیں بڑی امید تھی کہ یہ اسکروٹنی کمیٹی بیٹھ کے فیکٹس کو اسرٹن کرے گی اور اپنی رپورٹ دے گی, لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ فیکٹ فائنڈنگ نہیں ہو رہی بلکہ فیکٹ ہائیڈنگ ہو رہی ہے. اور اس عمل میں جو اسکروٹنی کمیٹی کا کردار تھا وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے, بڑا افسوسناک تھا. تو پھر جب ہم بارہا ڈیڈ لائنز آئیں, بارہا ڈیڈ لائنز گئیں, تو 14 اپریل کو الیکشن کمیشن نے ہماری ایک درخواست پہ یہ حکم دیا کہ آپ کو پہلی دفعہ ہمیں اجازت دی کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے جمع کردہ جو ڈاکیومنٹس ہیں ہم اس کی تشخیص کر سکیں 2 فائنینشیل اینالسٹ کے ذریعے. تو پھر ہمیں چند دن دیے گئے. ان چند دنوں میں مختصر عرصے میں ہم نے یہاں پہ جو بیٹھے ہیں ارسلان وردک صاحب اور محمد سعید صاحب, ان کی خدمات حاصل کی. انہوں نے 55 گھنٹوں میں وہ کام کیا اور اس کام میں جو رکاوٹیں ہوئی وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. تو یہ کیس ایک لحاظ سے اس میں بڑے میریکلز ہوئے ہیں, اور یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ جب میں 2 رکعت نفل پڑھ کے یہ کیس فائل کرنے گیا 2014 میں, تو میں نے اللہ پہ یہ چھوڑا, میں نے کہا میں حق پہ ہوں, سچائی پہ ہوں, آپ نے میرا ساتھ دینا ہے. اور اس کی ایک بڑی زندہ مثال ہے, مثلا یہاں آپ بیٹھے ہیں سید احمد حسن شاہ صاحب, یہ وکیل ہیں, ان کے ساتھ بدر اقبال چودھری ہیں, یہ ان کے ایسوسیٹ ہیں, وکیل ہیں. مجھ پہ بڑے الزامات لگائے کہ آپ اتنا بڑا کیس 7 ریٹ پٹیشنز پی ٹی آئی نے کی جس میں انہوں نے اس کو ڈیلے کرنا, میری ممبرشپ کو چیلنج کرنا, یا اور جو جورسڈکشن الیکشن کمیشن کی کمیٹی اور الیکشن کمیشن کی اگر آپ ہیئرنگز کو ملائیں تو 150 سے زیادہ ہیئرنگز ہو چکی ہیں, اور 7 سال کا عرصہ. تو یہ جو میرے دوست تھے انہوں نے اپنا ایک عہد نبھایا, اور ان 7 سالوں میں پرو بونو مجھ سے 1 پیسہ آج تک نہیں چارج کیا. یہ آج آپ کے سامنے موجود ہیں, یہاں بیٹھے ہیں, آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. لیکن مجھ پہ جو الزامات لگائے کہ پتہ نہیں یہ کس سے پیسے لے رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں اور کس کے ذریعے یہ کام کر رہے ہیں, تو ایسے لوگ موجود ہیں. پھر اس کے بعد جب یہ اسکروٹنی کمیٹی نے ہمیں الیکشن کمیشن نے موقع دیا, تو 2 چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس فائنینشیل اینالسٹ جب ان کو ہم نے لگایا تو جو رکاوٹیں ہوئیں, آپ اندازہ لگائیے کہ الیکشن کمیشن اور اسکروٹنی کمیٹی کا یہ مینڈیٹ تھا کہ وہ تحقیقات کرتے, وہ فیکٹ فائنڈ کرتے, وہ فیکٹس حاصل کرنے میں رکاوٹ بن گئے. انہوں نے کہا آپ کمیٹی میں جب یہ پروسل ہو رہی تھی آپ لیپ ٹاپ نہیں لے جا سکتے, آپ اس کی کاپیز نہیں بنا سکتے, آپ کو اپنے کیمرے بھی جمع کرانے پڑ گئے. تو یہ تمام رکاوٹیں بڑی افسوسناک تھی ایک ایسے آئینی ادارے کی جس کی ذمہ داری تھی کہ وہ فیکٹس اسرٹن کرے. ہم نے تو صرف لیڈ دینی تھی, لیکن وہ کام بھی ہمیں کرنا پڑا. اور 55 گھنٹوں میں ان صاحبان نے مینولی سارا ڈیٹا کلیکٹ کیا, کمپیوٹرز میں ڈالا, ویریفائی کیا, کراس چیک کیا, اور یہ رپورٹ جو تشکیل دی گئی ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے ڈاکیومنٹس میں جو فیکٹس نکلے ہیں. یہ میرے الزامات نہیں ہیں. یہ بڑا اہم بات ہے جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد جو آپ کے سامنے پریزنٹیشن آئے گی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کے بارے میں, وہ الزامات نہیں ہیں, وہ فیکٹس ہیں جو پاکستان تحریک انصاف نے خود جمع کرائے تھے. ان کی اپنی رپورٹوں سے یہ فیکٹس نکلے ہیں, کنکلوژنز ڈرا کیے ہیں. ہر اس کا جو آج ہم نے رپورٹ جمع کرائی ہے اس میں ہر چیز کا ریفرنس ہے, پیج نمبر ہے, اور جو ٹرانزیکشن ہے اس کی ریفرنسز دیے ہوئے ہیں جو ان کے ڈاکومنٹ سے ہم نے لیے. یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے ڈاکومنٹس ہمیں کوئی بھی اوریجنل نہیں دکھایا. تو یہ پہلی جیب ہے جو ہم نے کھنگالی ہے پی ٹی آئی کی. ابھی جو ان کے اوریجنل بینک سٹیٹمنٹس ہیں وہ ابھی بھی الیکشن کمیشن کے پاس ہیں, ہم سے چھپائے گئے ہیں 28 بینک اکاؤنٹس کے, ہمیں ایک بھی نہیں دکھایا گیا. اس کے علاوہ 4 امپلائیز جن کے اکاؤنٹس میں پیسہ آیا, اور وہ ہم ساری ڈیٹیلز آپ سے شیئر کریں گے, وہ ان کی ڈیٹیلز ہم سے شیئر نہیں کی گئی. اس کے علاوہ بین الاقوامی کمپنیاں 6 کم از کم جن کی نشاندہی ہوئی ہے جو پاکستان تحریک انصاف نے بیرون ملک رجسٹر کیے ہیں, ان کی کسی ایک کی بھی بینک سٹیٹمنٹ نہیں دی. تو یہ تمام اس کا ایک وہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آج کی جو یہ محفل ہے اس میں ہم فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ آپ کے سامنے رکھیں گے, فائنڈنگز رکھیں گے. یہ اکبر اس بابر کے الزامات نہیں ہیں, یہ وہ فیکٹس ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے ڈاکومنٹ سے خود ہم نے نکالے ہیں. تو یہ سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بریفلی اس کیس کے بارے میں ایک بیک گراؤنڈ دے دیتا ہوں. یہ ہم نے 14 نومبر کو کیس فائل کیا الیکشن کمیشن کے سامنے کہ وہ ان آرڈرز کے تحت الیکشن, یہ جو آرڈر تھا 2002 کا, اور اس کے بعد آرٹیکل 14 اور 15 2002 آرڈر کے تحت, اس کے تحت
لیکن آخری لائن اگر آپ پڑھیے، ٹیک ٹو ٹاسک آل دوز ریسپانسبل فار وائلیٹنگ ایپلیکیبل لاز اینڈ بیٹرینگ دا ٹرسٹ اینڈ فیتھ آف پی ٹی آئی ممبرشپ. یہ تھا وہ نقطہ کہ جب مجھے پتا چلا کہ یہاں پہ ایک دھوکہ ہونے جا رہا ہے کہ ہم سے یہ ایک دھوکہ ہونے جا رہا ہے، تو یہ وہ بٹریل تھا جس نے ٹریگر کیا یہ کیس کہ ہم نے اب اس قوم سے دوبارہ دھوکہ نہیں کرنا، ہم نے حقیقت سچ اور سامنے لانا ہے. اگلی جی. اب یہ بڑا مختصر سمری آف ہیئرنگز ہے کہ نمبر آف الیکشن کمیشن کی جو ہیئرنگ ہے تقریباً 75 ہے. نمبر آف ریٹن اینڈ اورل ایڈجرمنٹس 30. یہ پی ٹی آئی نے تقریباً 30 ایڈجرمنٹس کی ہیں اس دوران کہ کسی نہ کسی بہانے اس کو طوالت دی جائے اور ڈیلے کیا جائے. کبھی وکیل بیمار، وکیل بدل دیے، نیا وکیل آیا، انہوں نے کہا جی وکیل کو ٹائم چاہیے کہ وہ معلومات پوری حاصل کر سکیں کہ جی کیس کیا ہے. مختلف حربے استعمال کیے، 30 دفعہ انہوں نے یہ کیا. پھر تحریک انصاف نے تقریباً 6 کے قریب یہ اپلیکیشنز ڈالی جس میں میری ممبرشپ کو چیلنج کیا گیا، جس میں انہوں نے الیکشن کمیشن کی جورسڈکشن کو چیلنج کیا، مینٹین وغیرہ وغیرہ. اسی طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جو پہلا فیصلہ تھا وہ 1 اپریل 2015 کو آیا، جس میں انہوں نے کہا کہ جو پی ٹی آئی نے اپنے دستاویزات جمع کرائے ہیں وہ اس میں وہ ڈیٹیلز سورس اینڈ فنڈنگز کی نہیں ہے. اس آرڈر کے بعد جب اکتوبر 8 2015 کو فیصلہ ہے کہ نہیں الیکشن کمیشن کا اختیار بھی ہے اور وہ مجاز اتھارٹی بھی ہے اس کیس کو سننے کے لیے، تو اس کے بعد ہم نے اپلیکیشنز فائل کی کہ جی یہ تمام ریکارڈ یہ جمع کیا جائے. تو الیکشن کمیشن نے 21 آرڈرز دیے الیکشن پی ٹی آئی کو، اور ان میں سے ایک آرڈر بھی انہوں نے کمپلائی نہیں کیا اور ڈاکومنٹ جمع نہیں کرائے. یہ دعویٰ تو کرتے ہیں 21 آرڈرز. پھر جو انہوں نے کاؤنسلز بدلے پی ٹی آئی نے اندازاً 8 کے قریب، جس کی وجہ سے سارا ڈیلینگ ٹیکٹک، نیا وکیل ہے پھر کہ جی ہمیں مہینے 2 چاہیے کہ کیس کو اسٹڈی کریں، اس کو سمجھیں اور وغیرہ وغیرہ. 10 اکتوبر کو جب یہ معاملہ 2019 کو ایک بڑا اہم وہ آرڈر تھا جس میں الیکشن کمیشن نے ہماری درخواست بھی آرڈر میں لکھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے the order declares this case being the worst historical example of abuse of the process of law. It accuses PTI، یعنی انہوں نے اپنے آرڈر میں لکھا الیکشن کمیشن نے کہ ایک تاریخی abuse of law ہوا ہے to delay the case. 2 جون کو اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن نے اسکروٹنی کمیٹی کو حکم دیا کہ وہ 17 اگست تک اپنا فیصلہ دے، جبکہ جو فیصلہ آیا اس کو 27 اگست 2020 کو الیکشن کمیشن نے اپنی کمیٹی کا فیصلہ مسترد کر دیا. انہوں نے کہا آپ نے جانچ پڑتال نہیں کی، انہوں نے کہا آپ نے ویریفائی نہیں کیا ایویڈنس، انہوں نے کہا آپ نے ہمارے احکامات پہ عمل نہیں کیا. تو یہ جو میں کہتا تھا کمیٹی کے خلاف، یہ الیکشن کمیشن نے خود اپنے آرڈر سے اس کی تصدیق کی کہ 28 مہینے میں انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. ان کی کیا مصلحت تھی، ان کس سیما پہ یہ کام نہیں کر رہے تھے، پروب نہیں کر رہے تھے، انویسٹیگیٹ نہیں کر رہے تھے، ویریفائی نہیں کر رہے تھے ایویڈنس، اس پہ ہم بات بعد میں کریں گے. لیکن یہ سند ہے کہ الیکشن کمیشن نے خود اپنی کمیٹی، انہوں نے پھر 6 ہفتے دیے، انہوں نے پھر 6 ہفتے دیے کہ آپ 6 ہفتوں میں رپورٹ دیں. 40 ہفتے گزر چکے، ابھی تک اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ نہیں آئی. 14 اپریل کو یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جہاں الیکشن کمیشن کو ہم نے کہا کہ جی خدارہ آپ خود کہتے ہیں اپنے فیصلوں میں کہ یہ جو ڈاکومنٹس ہیں اس کا ایکسس ہمارا حق ہے، تو آپ اس کو ہمیں ایکسس دیں. تو انہوں نے ایکسس تو نہیں دی، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کو 40 گھنٹے آپ 2 ٹیکنیکل ایکسپرٹس، فائنینشیل ایکسپرٹس کو لائیے اور یہ ان کو پروسل کر سکتے ہیں. بعد میں یہ بڑھ کے 55 گھنٹے ہو گئے تھے، انہوں نے 15 گھنٹے میں مزید دے دیے. اب 13 جولائی ہے، فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ پریزنٹڈ از ان کمپلائنس ود دس آرڈر. یہ جو آج ہم نے رپورٹ جمع کرائی ہے یہ اس آرڈر کی تکمیل میں ہے. جو 55 گھنٹے ہمارے فائنینشیل انالسٹ کو لگے اس تحقیقات کو سامنے ڈاکومنٹس رکھ کے فزیکلی مینولی ڈیٹا کلیکٹ کیا اور پھر اس کو فیڈ کر کے اس کو اینالائز کیا. اب یہ سیمری آف اسکروٹنی کمیٹی ہیئرنگز ہیں، اس میں آپ دیکھیں اس میں بھی وہی داستان ہے کہ 80 کے قریب میٹنگ ہو چکی ہیں، 24 دفعہ انہوں نے ایڈجرنمنٹ سیک کی ہیں، 4 کم از کم اپلیکیشنز دی ہیں کہ اس کو خفیہ رکھیں، اکبر بابر کو اس کمیٹی میں شامل نہ ہونے دیں وغیرہ وغیرہ. اور پھر نمبر آف آرڈرز بائی کمیٹی ڈائریکٹنگ پی ٹی آئی ٹو فائل ڈاکومنٹس. یہ کمیٹی نے بھی 20 دفعہ، 21 دفعہ الیکشن کمیشن نے ان کو کہا، 20 دفعہ کمیٹی نے کہا کہ آپ اپنے تمام ڈاکومنٹ جمع کرائیں، تو وہ جمع نہیں کراتے تھے. اس کے بعد یہ وہ ٹی او آر ہے جو اسکروٹنی کمیٹی کا تھا. اگر آپ اس کو دیکھیے کہ پہلا جو نمبر 1 ہے
وہ کہتا ہے the committee shall conduct the scrutiny in the presence of petitioner and his, یعنی دونوں فریق کے سامنے ہوگی جبکہ ہم سے ڈاکومنٹس خفیہ رکھے گئے. آخری وہ دیکھیے اس میں وہ کہتے ہیں the committee shall ensure completion of scrutiny process within 30 days. 1 مہینے کا مینڈیٹ تھا جو 3.5 سال گزرنے کے بعد آج بھی جاری ہے. آگے آئیے. پھر 3 جولائی کو ہمارے جو اصرار تھے 2018 میں جب یہ کمیٹی سے تعاون نہیں کرتے تھے انہوں نے خط لکھا اسٹیٹ بینک کو 3 جولائی کو. 12 جولائی کو اسٹیٹ بینک نے تمام صدور کو خط لکھا کہ آپ یہ ان کے بینک سٹیٹمنٹ جمع کرائیں, اور 13 جولائی یعنی آج کی تاریخ میں 40 ہفتے گزر چکے ہیں, ابھی تک اسکروٹنی کمیٹی نے کمپلائنس نہیں کی الیکشن کمیشن کے آرڈر کی. آگے چلیے. یہ بھی وہی ہے کہ دی آرڈر شیٹ ڈاکومنٹ کی. اچھا یہ بڑا دلچسپ ہے کہ پی ٹی آئی کا دباؤ جو تھا اسکروٹنی کمیٹی پہ, اسکروٹنی کمیٹی اپنی آرڈر شیٹ میں خود لکھتی ہے کہ ہم آپ کو پی ٹی آئی کے ڈاکومنٹ نہیں دیں گے ایز دا ریسپونڈنٹ, یعنی پی ٹی آئی سیریسلی اپوزز اٹ. آپ اندازہ لگائیں کہ آزادانہ تحقیقات ہو رہی ہے جس میں جو اسکروٹنی کمیٹی کو ذمہ داری دی گئی ہے وہ تحقیقات کرے. وہ لکھ کے ہمیں دیتے ہیں کہ جی ہم آپ کو یہ تمام دستاویزات اس لیے نہیں دے رہے کہ ہم پہ پی ٹی آئی کا دباؤ ہے. تو پھر آپ کیسے آزادانہ شفاف تحقیقات کر سکتے ہیں؟ بعد میں انہوں نے کہا کہ ایون ریفیوز کیا, انہوں نے کہا ہم آپ کو دکھائیں گے بھی نہیں ان پہلے آرڈر. اور پھر آخر میں کہا فروری 25 کو اسکروٹنی کمیٹی ریفیوز پروسل آف آل پی ٹی آئی بینکس either received through SBP اسٹیٹ بینک آف پاکستان, اور یعنی انہوں نے کہا نہ جو پی ٹی آئی نے آپ کو دی ہیں وہ بھی ہم آپ کو نہیں دکھائیں گے, اور جو اسٹیٹ بینک کے ذریعے ہیں وہ بھی ہم آپ کو نہیں دکھائیں گے. تو ہم نے کہا پھر یہ کیا مذاق ہے, یہ تو ایک ناٹک ہے کہ آپ اپنے جس پہ ہم نے الزام لگایا وہ اپنے دفاع میں اگر کوئی ڈاکومنٹ دیتا آپ ہمیں کیسے نہیں دکھاتے. جس کے بعد پھر یہ معاملہ اور یہ سارا جو ٹرانسپیرنسی آف اسکروٹنی پروسیس ہے, اگر آپ دیکھیے کہ انہوں نے ہمیں شیئر نہیں کرنے دیا, اگر یہ پیرا 1 ٹی آر کے خلاف تھا جیسے میں کہہ چکا ہوں, اور پریشر کا بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ پی ٹی آئی نے جو پریشر ڈالا. اچھا یہ بڑا دلچسپ ہے کہ جب جولائی میں یہ خط لکھا گیا اسٹیٹ بینک کو, اس کے بعد ایک میٹنگ ہوئی اسکروٹنی کمیٹی کی جس میں ایک آڈیٹر صاحب نے ہمیں فائل کھول کے دکھائی کہ جی اس میں اوریجنل بینک سٹیٹمنٹس ہیں, اور بہت بڑی بڑی فگرز کوٹ کی لاکھوں ڈالرز میں, اور پی ٹی آئی سے کہا کہ اس کا آپ جواب دیں. وہ آخری میٹنگ تھی اس آڈیٹر کی, اس کمیٹی کے ممبر کی. اس کے بعد انہوں نے اس پہ ریٹن الزامات لگائے کہ یہ آڈیٹر جو ہے یہ پشتو میں بولتا ہے رورا اور اس قسم کی چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا ہے. اس کے بعد جو میٹنگ ہوئی مارچ میں, ایک 6 مہینے کا تعطل آیا, تو اس کے وہ جو تھے وہ آڈیٹر یا ممبر آف کمیٹی وہ چینج کر دیے گئے. آگے آئیے. اسی طرح یہ تفصیلات ہے اس کمیٹی کی کہ اپریل میں ان کو 10 ڈاکومنٹس کا کہا گیا جس میں انٹرنیشنل بینک سٹیٹمنٹس, پاکستان بینک سٹیٹمنٹس جو پی ٹی آئی جمع نہیں کراتی تھی, اور آج تک یہ ان کے جو اسکروٹنی کمیٹی کے جو ڈائریکٹرز ہیں ڈاکومنٹس کی پروڈکشن کے حوالے سے وہ انہوں نے پورے نہیں کیے. ساتھ ہی ساتھ کمیٹی نے ماں سوائے اس خط کے جو اسٹیٹ بینک کو لکھا جس کے بعد اس آڈیٹر کو ریپلیس کر دیا گیا, کسی قسم کی کوئی ایفرٹ نہیں کی کہ وہ ان ڈاکومنٹس کو پروب کریں, اس کی ویراسٹی کو دیکھیں, ان ڈاکومنٹس کو آتھینٹیکیٹ کریں یا ریجیکٹ کریں. جو ہم نے کسی قسم کی کوئی ایفرٹ نہیں کی, اور یہ ویسے ہی بیٹھے ہوتے تھے اور باتوں پہ الجھے رہتے تھے کہ میڈیا میں کیا چیز لیک ہو گئی ہے, اکبر بابر کی ممبرشپ یہ اس میں بیٹھ سکتا ہے. ان باتوں پہ بحث ہوتی تھی, جو ان کا کام تھا وہ نہیں ہو سکا. آگے چلیے. اب آتے ہیں ہم اسی ٹرانسپیرنسی کمیٹی نے کوئی باہر سے جو بینک اکاؤنٹس ہیں یو ایس برٹن ان سے نہیں مانگے. ساتھ ہی کمیٹی نے اگرچہ ہم نے ثبوت دیا کہ مڈل ایسٹ سے بہت بڑے پیمانے پہ فنڈنگ ہوئی, اور یہ میں آپ سب کو کہنا چاہتا ہوں کیمرے کے ذریعے, جو پاکستانی باہر بیٹھے ہیں, جو سعودی عرب میں بیٹھے ہیں, جو مڈل ایسٹ میں بیٹھے ہیں, جو پیسہ دیتے ہیں, یہ جو ریکارڈ ہمارے سامنے آیا ہے اس میں سعودی عربیہ سے یا مڈل ایسٹ سے سوائے بحرین کے 1,06,000, اس کے علاوہ کسی قسم کی کوئی فنڈنگ کی تفصیل نہیں دی گئی. سعودی عرب سے کسی قسم کی کوئی فنڈنگ کی تفصیل نہیں دی گئی کہ سعودی عرب سے فنڈنگ ہوئی ہے, اور ثبوت یہ آپ کے سامنے ہے. اس ویڈیو کو پلے کریں بچے. سہیب جب وہ ممبرشپ نمبر ملتا تو جو سرائی صاحب جو پارٹی کے ہیڈ آف فائنانس ہیں سردار اظہر صاحب سوات کے جو نواب فیملی میں سے آتے ہیں, ان کے پاس ساری انفارمیشن ہوتی ہے. تو ایک ایک بندے کا جو 100 ریال
آپ لوگ دیتے ہیں یا جو ممبر دیتے ہیں وہ ریکارڈ ہوتا ہے پارٹی کے اکاؤنٹس میں. اس کو میں نے اس طرح سے لنک کیا کہ پیسے آئے تو یہ پتا ہے کہ کس کے پیسے آئے اور کہاں گئے. تو یہ چیز میں آپ کو ایک کنفرم کر دوں کہ یہ جو ساری پیمنٹس ہیں اگر آپ نے کسی نے چیک کرنی ہو کہ یہ میرا ممبر نمبر ہے میں نے کتنے پیسے دیے تو آپ کو اسلام آباد سے انفارمیشن مل سکتی ہے. اگر آپ کبھی نیکسٹ ٹائم UAE آفس جائیں تو یہ ڈیٹیل آپ کو اویلیبل وہاں ان کے پاس اویلیبل ہے. اب یہ PTI کے کوآرڈینیٹر مڈل ایسٹ کہہ رہے ہیں سعودی عرب یہ مڈل ایسٹ میں بیٹھ کے کہ آپ ہمیں پیسہ دیں اور تمام پیسوں کا ریکارڈ اسلام آباد دفتر میں موجود ہے, لیکن کسی قسم کا کوئی ریکارڈ الیکشن کمیشن کے پاس جمع نہیں کرایا گیا. اب وہ پیسے کیسے آئے, کہاں سے آئے, کتنی بڑی تعداد میں, ہم نے تو ثبوت دیے, کہاں استعمال ہوئے, کسی قسم کا نہیں پتہ. آگے چلیے. یہ کچھ تصویریں ہیں, یعنی یہ عمران خان صاحب خود سعودی عرب میں فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں, ان کے ساتھ برٹش کاؤنسل جنرل بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ مختلف تصویریں. اور یہ ذوالقرنین علی خان ہے جو مڈل ایسٹ کے کوآرڈینیٹر جو ابھی ویڈیو میں تقریر کر رہے تھے, جو انٹل ریسنٹلی شاید یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن کے ان کو چیئرمین بھی لگایا تھا. تو یہ مڈل ایسٹ کے کوآرڈینیٹر تھے, یہ ساتھ بیٹھ کے فنڈ ریزنگ. اب ان فنڈ ریزنگ کی کسی قسم کی کوئی ڈیٹیل الیکشن کمیشن کو نہیں مہیا کی گئی کیونکہ ریکارڈ میں نہیں ہے. آگے چلیں. یہ ایک اور اہم پہلو ہے کہ جو 4 امپلائیز تھے پاکستان تحریک انصاف کے, ان کے اکاؤنٹس میں پیسہ آیا, ان اکاؤنٹس کی کوئی تحقیقات نہیں کی, ان اکاؤنٹس کی کوئی ڈیٹیلز نہیں پرووائڈ کی گئی, کسی قسم کا کوئی ریکارڈ نہیں, جبکہ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ ان کے اکاؤنٹس میں پیسہ آیا. آگے چلیے. یہ وہ ڈاکیومنٹ ہے, یہ ذرا سا وہ جس میں PTI نے آتھرائزیشن کی ان کے 6 فائنانس بورڈ کے ممبر, جنہوں نے کہا کہ ان 4 ملازمین جن کے نام شناختی کارڈ نمبر لکھے ہوئے ہیں کہ ان کے اکاؤنٹس میں فنڈ ریزنگ ہو سکتی ہے. تو یہ اس میں ذرا ایکسپینڈ ہو گیا, پڑھا نہیں جاتا, لیکن آپ کو میں ایلیجیبل ڈاکومنٹ دے دوں گا. آگے چلیے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ڈاکومنٹ یعنی یہ جو امپلائی کی فنڈنگ ہے, اس کے نیچے لکھا ہے کاپی ٹو مسٹر عمران خان چیئرمین اینڈ ڈاکٹر عارف الوی سیکرٹری جنرل. یعنی یہ پورا ان کے علم میں تھا کہ یہ ملازمین کے جو اکاؤنٹس ہیں اس کو استعمال کیا جائے فنڈ ریزنگ کے لیے, اور اس کی کوئی تفصیل انہوں نے نہیں دی, اور کسی قسم کا ریکارڈ میں ایسی کوئی تفصیل موجود نہیں, جبکہ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں یہ لیٹر اوریجنل ہے, ہاں فنڈ ریزنگ ہوئی ہے, اور نہ اسکروٹنی کمیٹی ان سے پوچھتا ہے کہ جی آپ اس کی تفصیلات بتائیں کہ کتنی فنڈ ریزنگ ہوئی ہے, کیونکہ یہ جب پارٹی کے لیے ہوئی ہے تو اس کا حساب کتاب ہونا چاہیے. وہ اس سے انکاری ہے, اور وہ ابھی تک انہوں نے اس میں تعاون نہیں کیا, اور نہ ہی اسکروٹنی کمیٹی نے ان کے اسٹیٹ بینک کو لکھا ہے کہ ان کے اکاؤنٹس نکلوائیں جس میں سارا معاملہ. مجھے یہ کیسے پتہ چلا, PTI کے اپنے ایک امپلائیز جن کی کچھ نشاندہی ادھر ہوئی ہے, میرے گھر آ کے مجھے بتایا کہ جی ہمیں بڑے بری طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے, ہمارے پرسنل اکاؤنٹس میں بہت بڑے پیمانے پہ پیسہ آتا ہے, اور یہ PTI کے لیڈرز جو ہیں یہ کیش چیک سائن کرتے ہیں ہم سے, اور وہ پیسہ نکال کر لے جاتے ہیں. یہ انہوں نے مجھے دیا, یہ ایویڈنس, یہ انہوں نے مجھے ڈاکومنٹ دیا. آگے چلیے. اور یہ آخر میں اس کیس کے دوران مختلف حربے احتجاج کیے گئے. آگے چلیے. کہ مجھے دبانے کے لیے 2 ڈیفیمیشن, ایک کرمنل کمپلینٹ, اور یہ کرمنل کمپلینٹ بڑی دلچسپ تھی جس پہ مجھے ضمانت بھی لینی پڑی. وہ یہ تھی کہ ایک PTI کے کوئی رہنما ہے پنڈی میں, انہوں نے ان کے ایما پہ یہ کیس کیا کہ اکبر اس بابر ٹی وی پہ آ کے ہمارے لیڈر کے خلاف بولتا ہے, جس کی وجہ سے محلے میں ہماری بحث ہوتی ہے, لڑائی ہوتی ہے, لوگ زخمی ہو گئے ہیں, اسپتال کا سرٹیفکیٹ ہے, ان پہ یہ کرمنل کیس کرے. تو مجھے وہ چودھری شجاعت حسین کا کیس یاد آ گیا کہ جب انہوں نے بھینس چرائی تھی. تو اس قسم کے فریولس قسم کے الزامات کہ کسی طرح سے مجھے ہراس کریں کہ تاکہ یہ اس کیس سے بھاگ جائے. دھمکیاں بھی ملی ہیں, آفرز بھی ہوئی ہیں, میں ان کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن یہ معاملات بھی ساتھ ساتھ چلتے رہے, جان سے مارنے کی بھی دھمکی ملتی آئی ہے. لیکن چونکہ مقصد بہت بڑا ہے تو انشاءاللہ اس کو ہم آخر تک پہنچائیں گے. بہت بہت شکریہ. اب میں دعوت دیتا ہوں ارسلان وردک صاحب کو. یہ ہمارے وہ آڈیٹر تھے, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے, جنہوں نے وہ فیکٹ فائنڈنگ کیے. تو ابھی ہم آپ کے سامنے وہ فیکٹس رکھیں گے جو شاید پاکستان کے سامنے اس سے پہلے نہیں رکھے جا سکے, اور جو شاید میری رائے میں انتہائی سنگین فیکٹس ہیں, جس سے ہماری سیاست پہ اثر پڑے گا, جس سے ہماری جو قیادت ہے ان پہ اس کے بڑے سنگین اثرات پڑ سکتے ہیں.
ارسلان وردن تشریف لائے. شکریہ اکبر صاحب. جی اکبر صاحب نے کافی تفصیلی انٹروڈکشن بھی کر دیا. یہ وہ آرڈر تھا جس کے تحت ہم نے کام شروع کیا تھا. 14 اپریل 2021 کا آرڈر تھا ای سی پی کا کہ اکبر صاحب 2 فائنینشیل ایکسپرٹس کو انگیج کر لیں. تو انہوں نے ہم سے رابطہ کیا, مجھے اور میرے کولیگ محمد صہیب کو انگیج کیا گیا اس اسائنمنٹ کے لیے. جو انوائرمنٹ تھی جس میں کام کیا گیا وہ تو اکبر صاحب نے ایکسپلین کر دیا کہ ٹوٹل 40 آورز ایکسٹینڈیڈ ٹو 55 آورز ملے تھے. تقریباً کوئی 25-30 والیومز کو پروز کرنے کے, دیکھنے کے, جس میں ہر والیوم قریباً 200-300 صفحوں کا تھا. تو یہ ایک تقریباً امپاسبل ٹاسک دیا گیا تھا کہ 55 گھنٹوں میں ان کو ایویلیویٹ کیا جائے وداؤٹ اینی ٹولز. فار ایگزامپل فوٹو کاپی, لیپ ٹاپ, موبائل, کوئی بھی چیز الاؤڈ نہیں تھی. اس کے انڈر یہ کام کیا گیا. اس میں جو سب سے بنیادی بات ہے وہ یہ کہ جو بھی ریکارڈ دیا گیا وہ اوریجنل نہیں تھا. یہ ساری فوٹو کاپیز تھی جس کی وجہ سے ان کے اوپر ریلائی نہیں کیا جا سکتا تھا. جو فوٹو کاپیز تھی وہ خود بذات خود بھی ویریفائڈ, سرٹیفائڈ, سائنڈ یا اسٹیمپڈ نہیں تھی. تو اس لیے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ کیا وہ اوریجنل کی کاپی ہے کہ نہیں ہے. جو بینک سٹیٹمنٹس دی گئی تھی ان میں سے اکثریت جو ہے وہ نہ تو بینک کے لیٹر ہیڈ پر تھی اور بہت سارے کیسز میں اس کے اوپر کسی بینک مینیجر کا سائن یا اسٹیمپ بھی نہیں تھا, جس کی وجہ سے ان کی ویریفیکیشن بھی جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے. 2009 سے لے کر 2012 تک کی جو ڈونرز کی لسٹ دی گئی پی ٹی آئی کی طرف سے, وہ ڈونر لسٹ جو ہے وہ سائنڈ اور اسٹیمپڈ نہیں تھی, تو اس کی ویریفیکیشن بھی مشکل ہے. اس کے علاوہ جنرلی اسپیکنگ اگر اس طرح کی کوئی اسکروٹنی کی جائے فائنینس کے حوالے سے تو اس میں جو ڈیٹا ہونا چاہیے تھا وہ ریکوائرڈ ڈیٹا بھی نہیں تھا, جس میں فار ایگزامپل کیش بک ایک چیز ہوتی ہے, بینک بک ہوتی ہے جو کہ بینک اسٹیٹمنٹ کو ریفلیکٹ کرتی ہے, اس کے علاوہ جنرل لیجر ہے, ٹرائل بیلنس ہے, ڈونیشن کی ریسیٹ بکس ہیں. اس طرح کا کوئی ڈیٹا پرووائڈڈ نہیں تھا. بہت ہی محدود ڈیٹا دیا گیا تھا. جو فار ایگزامپل اگر بینک اسٹیٹمنٹ کی جیسے میں نے کہا کاپی دی, تو بینک اسٹیٹمنٹ میں اگر آپ بینک اسٹیٹمنٹ دیکھیں تو اس کے اندر یہ ڈسکرپشن نہیں ہوتی کہ پیسے کہاں سے آئے اور کہاں گئے. اس میں بعض اوقات ریفرنسز ہوتے ہیں, بعض اوقات ریفرنسز بھی نہیں ہوتے, تو بڑا ہی لمیٹڈ ڈیٹا دیا گیا تھا اس پوائنٹ پہ. اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی نے جو کمپنیز بنائی ہیں یو ایس اے میں, یو کے میں, آسٹریلیا میں اور کینیڈا میں, ان ملکوں میں, اس کے علاوہ اور ملکوں میں ہو سکتی ہے لیکن کم سے کم ان 4-5 ملکوں کا ہمیں علم ہے. اس میں جو کمپنیز بنائی گئی ہیں ان کمپنیز کے آڈیٹڈ اکاؤنٹس یا ایون ان آڈیٹڈ اکاؤنٹس بھی پرووائڈ نہیں کیے گئے. ان انٹرنیشنل کمپنیز کے پھر جو بینک اکاؤنٹس ہیں جو کہ قریباً کم سے کم 6 ہیں, اس کی بینک سٹیٹمنٹس بھی پرووائڈ نہیں کی گئی. اور جو ڈونرز کی جو لسٹ دی بھی گئی اس کے اندر وہ انفارمیشن نہیں ہے کہ جس سے اس ڈونر کی کوئی ویریفیکیشن ہو سکے. مثلا ڈونر کا جو ہے وہ ایڈریس, سی این آئی سی نمبر, اس طرح کی کوئی ڈیٹیل نہیں ہے, صرف ایک نام ہے جس سے یہ ویریفائی نہیں ہو سکتا کہ کیا یہ واقعی اس آدمی نے ڈونیشن دی تھی یا نہیں دی تھی. جو اسکروٹنی کمیٹی نے اپنے 25 اپریل کے آرڈر میں مختلف انفارمیشن اور ریکارڈ پی ٹی آئی سے مانگا تھا, اس ریکارڈ کو کمپلیٹلی پرووائڈ یا ریکوائرڈ انفارمیشن کو پرووائڈ نہیں کیا پی ٹی آئی نے. فار ایگزامپل جو اسکروٹنی کمیٹی نے کہا کہ جو پاکستان میں جتنے بھی بینک اکاؤنٹس ہیں اس کی آپ لسٹ دیجئے, وہ لسٹ پوری کی پوری نہیں دی گئی, وہ ہم آگے ایکسپلین کریں گے. اس کے علاوہ جو بھی انفارمیشن الیکشن کمیشن نے اسٹیٹ بینک کے تھرو بینکوں سے حاصل کی تھی وہ انفارمیشن بھی ہمیں نہیں دی گئی. اس کے علاوہ جو کنٹری وائز لسٹ ہے, مثلا مختلف ملکوں سے جو ڈونیشن آئی اس کی تفصیلات بھی پوری طرح سے نہیں دی گئی.
جو پاکستان سے باہر بینک سٹیٹمنٹس ہیں اس کا میں ذکر کر دیا کہ ان میں سے کوئی بھی بینک سٹیٹمنٹ پرووائڈ نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے یہ کمپلیٹ ریکارڈ اویلیبلٹی نہیں ہے، جس کی وجہ سے کمپلیٹ پکچر نہیں بن سکتی کہ کتنی ڈونیشن یا فنڈز ریسیو ہوئے اور کیا ہوا ان کا۔ اکبر صاحب نے اس کا بھی ذکر کیا، جو پی ٹی آئی کے 4 امپلائیز ہیں جس کو پی ٹی آئی کی فائنانس کمیٹی نے آتھرائز کیا کہ پی ٹی آئی کے بہاف پر وہ ود ان پاکستان اینڈ پاکستان سے باہر سے فنڈنگ ریسیو کریں، ان امپلائیز کی بینک سٹیٹمنٹس پرووائڈ نہیں کی گئی۔ اب اس کے اندر کتنی ڈونیشن ریسیو ہوئی اور اس کے بعد اس کو نکال کے کہاں لے کر گئے، یہ باتیں علم میں نہیں ہیں فی الحال۔ یہ ان امپلائیز کے نام ہیں اور ان کے سی این آئی سی نمبرز ہیں، یہ وہی لیٹر جو اکبر صاحب نے پریزنٹ کیا تھا اسی میں سے یہ ایکسٹریکٹ کیا گیا۔ وہی لیٹر ہے جی، اس میں یہاں پر بھی امپلائیز کے نام اور سی این آئی سی نمبر ہیں اور اس جگہ پر بھی ہیں۔ اس کے علاوہ جو الیکشن کمیشن نے اسٹیٹ بینک کو، جیسے پہلے ذکر ہوا، خط لکھا کہ تمام بینکوں سے بینک کے پی ٹی آئی کے بینک اکاؤنٹس کی لسٹ نکالی جائے اور ان کے بینک سٹیٹمنٹس پرووائڈ کیے جائے، تو وہ بینکوں نے جو لسٹیں دی وہ تقریباً 28 بینک اکاؤنٹس تھے۔ اسکروٹنی کمیٹی نے یہ پی ٹی آئی کو کہا کہ ان بینک اکاؤنٹس کو آپ ویریفائی کریں، تو پی ٹی آئی نے ان میں سے 5 اکاؤنٹس کو کہا کہ یہ ہمارے بینک اکاؤنٹس نہیں ہیں یا پی ٹی آئی کے بینک اکاؤنٹس نہیں ہیں، جبکہ اگر آپ دیکھیں تو اس کے اکاؤنٹ کے ٹائٹل کے اندر پی ٹی آئی کا نام بھی شامل ہے، یہاں بھی شامل ہے، پی ٹی آئی ویلفیئر کا نام بھی ہے، پی ٹی آئی ڈیزاسٹر فنڈ بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اسکروٹنی کمیٹی نے پی ٹی آئی کو یہ آرڈر بھی کیا تھا کہ آپ اپنے تمام فنڈز کی لسٹ دیں، جو کہ فار ایگزامپل پارٹی فنڈ، ڈیزاسٹر فنڈ، ان ساروں کی بھی تفصیلات دیں۔ تو یہ 5 ایسے اکاؤنٹ ہیں جو کہ اسٹیٹ بینک اور بینکوں نے آئیڈینٹیفائی کیے، مگر پی ٹی آئی نے ڈینائی کیے کہ ہمارے اکاؤنٹ نہیں ہیں، اس کی وجہ بھی نہیں کوئی خاص بتائی گئی۔ اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی نے آڈیٹڈ اکاؤنٹس جمع کرائے ہیں الیکشن کمیشن میں، جو کہ گزٹ نوٹیفیکیشن کا حصہ ہیں، اس کے اندر بینک اکاؤنٹس کو بھی ڈکلیئر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس میں پی ٹی آئی نے بینک اکاؤنٹس تو ڈکلیئر نہیں کیے، بینک کی برانچز بتائی ہیں۔ تو وہ برانچز جو بتائی ہیں وہ 2009، 10، 11، 12 میں صرف 2 برانچز ڈکلیئر کیا کہ ان 2 بینک برانچز میں ہمارے اکاؤنٹس ہیں، اور 2013 میں 4 برانچز بتائیں۔ ہم نے جو ان کے ٹوٹل اکاؤنٹس جو دیکھے اور جو بینک سٹیٹمنٹس پرووائڈ کی گئی، اس کے حوالے سے ان 2 برانچز میں 6 بینک اکاؤنٹ صرف تھے، جبکہ 16 ایسے بینک اکاؤنٹس تھے کہ جن کی یا بینک اکاؤنٹ یا اس کی برانچز ڈسکلوز نہیں کی گئی۔ یہ اسی طرح ہی 13 تک یہی چل رہا ہے۔ تو انہوں نے اپنے آڈیٹڈ اکاؤنٹس میں اپنے بینک اکاؤنٹس پوری طرح ڈسکلوز نہیں کیے، اور یہ آڈیٹڈ اکاؤنٹس الیکشن کمیشن کو جمع ہوئے ہیں اور یہ گزٹ نوٹیفیکیشن کا حصہ ہے۔ یہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آڈیٹڈ اکاؤنٹس ہیں 2009-10 کے، اور اس میں نیم آف بینکرز میں کے ایس بی بینک لمیٹڈ بلو ایریا اسلام آباد، حبیب بینک لمیٹڈ سی ڈی اے سیوک سینٹر اسلام آباد کا صرف ذکر ہے، ان 2 بینک برانچز کا ذکر ہے، اس کے علاوہ اور بینکوں کا ذکر نہیں ہے یا اکاؤنٹس کا ذکر نہیں ہے۔ 2011 میں بھی اسی طرح انہی 2 کا ذکر ہے، 2012 میں بھی اسی طرح ہی 2 کا ذکر ہے، 2013 میں 4 بینک اکاؤنٹوں کا ذکر ہے۔ اس کے اندر جو ہے یو بی ایل جناح ایونیو ہے اور کے ایس بی گلبرگ لاہور بھی ہے۔ اس کے علاوہ جو بینک اکاؤنٹس کے جو سگنیٹریز ہیں وہ بھی ایک بڑی اہم انفارمیشن ہے کہ اس بینک اکاؤنٹ کو کون کون آپریٹ کرتے تھے۔ تو ٹوٹل جو 24 اکاؤنٹس ہیں اس کے اندر سے 9 بینک اکاؤنٹس کے سگنیٹریز ڈسکلوز نہیں کیے گئے، اس کے نام یہاں پر ہیں۔ یہ ہر ایک بینک، اس کی برانچ اور اس کے بینک سگنیٹریز جو اگر انفارمیشن اویلیبل ہے تو ہم نے یہاں لکھ دی ہے، لیکن 9 ایسے اکاؤنٹس ہیں جس کی انفارمیشن دی ہی نہیں گئی۔ اس کے علاوہ جو کے ایس بی کا اکاؤنٹ ہے گلبرگ میں، لاہور میں،
اس کو انہوں نے اپنے آڈیٹڈ اکاؤنٹس میں تو ایڈمٹ کیا ہے مگر اس کی بینک سٹیٹمنٹ نہیں دی، اور اس کے علاوہ اس کی جو سگنیٹریز کی لسٹ ہے وہ بھی نہیں دی. خاص طور پہ جو کے ایس بی بینک نے یا جو اب بینک اسلامی ہے اس نے ان سگنیٹریز کے بارے میں ان کو انفارم کیا لیٹر کے تھرو. وہ لیٹر 2 صفحوں کا ہے، اس کا ایک صفحہ موجود ہے اسکروٹنی کے ریکارڈ میں اور ایک صفحہ موجود نہیں ہے. تو پروبیبلی جو اکاؤنٹ ڈکلیئر نہیں کیا اس کے سگنیٹریز پیج 2 پر ہیں. یہ وہ سارے بینک اکاؤنٹ ہیں جس کے ڈسکلوجر نہیں ہے سگنیٹریز کا یہاں پر. اس کے علاوہ جو ہم نے مختلف بینک سٹیٹمنٹس جو انہوں نے سبمٹ کی تھی ان کو جب اسکروٹنائز کیا، ایویلیویٹ کیا، تو اس میں ہمیں ایسے ٹرانسفر نظر آئے جس میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ بینک سٹیٹمنٹ میں تمام ڈسکرپشن نہیں ہوتی کہ پیسے کہاں سے آئے اور کہاں گئے، لیکن بعض اوقات وہ ڈسکرپشن نظر آ جاتی ہے. تو اس ڈسکرپشن سے ہم نے یہ دیکھا کہ کم سے کم 5 ایڈیشنل بینک اکاؤنٹس ہیں جہاں پہ پیسے ڈکلیئرڈ اکاؤنٹوں سے گئے ہیں اور یہ 5 اکاؤنٹ انڈکلیئرڈ ہیں. تو بینک الفلاح ٹاؤن شپ برانچ لاہور، یہ انہوں نے 2013 تک ڈسکلوز نہیں کیا تھا، جبکہ 2013 میں اس میں تقریباً 49 ملین کی اماؤنٹ ٹرانسفر ہوئی ہے. اسی طرح کے ایس بی بینک کے اندر ایک ہے پی ٹی آئی نیشنل کیمپین آفس، یہ ٹائٹل آف دا اکاؤنٹ ہے. اس میں تقریباً 69 ملین ٹرانسفر ہوا ہے فرام ڈکلیئرڈ اکاؤنٹس، لیکن یہ اکاؤنٹ ذاتی طور پر خود ڈکلیئرڈ نہیں ہے. یہ کون سا اکاؤنٹ ہے؟ پھر ایک اور ہے پی ٹی آئی سینٹرل الیکشن کمیشن کے پی کے، اس میں 8 ملین ٹرانسفر ہوا ہے. بینک سٹیٹمنٹس کی ڈسکرپشن سے یہ پتہ چلتا ہے مگر یہ پتہ نہیں چلتا یہ کون سا بینک ہے. پھر ایک پی ٹی آئی سوات ریلیف فنڈ ہے، اس کا بھی بینک ان نون ہے لیکن اس اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر ہوئے اس ٹائٹل پہ. پھر ایک ہے کے ایس بی بینک لمیٹڈ ہیڈ آفس، یہاں پر قریباً کوئی 35 ملین ٹرانسفر ہوا لیکن اس نام سے کوئی اکاؤنٹ فی الحال ڈسکلوزڈ انہوں نے نہیں کیا. جو میں نے گلبرگ برانچ کا ذکر کیا تھا اس میں تقریباً کوئی گلبرگ برانچ میں تقریباً 598 ملین ٹرانسفر ہوا ہے ڈکلیئرڈ اکاؤنٹوں سے ٹو این اکاؤنٹ جس کی بینک سٹیٹمنٹ انہوں نے نہیں دی. 598 وہاں ٹرانسفر ہوا ہے 598 ملین، اور وہاں سے ڈکلیئرڈ اکاؤنٹوں میں کوئی 85 ملین ٹرانسفر ہوئے ہیں. جو ذکر ہوا تھا کہ پی ٹی آئی نے پاکستان سے باہر کچھ کمپنیز رجسٹر کرائی ہیں، وہ کمپنیز جو ہیں وہ یو ایس اے، یو کے، آسٹریلیا، کینیڈا، ان 4 ملکوں میں کم سے کم ہمیں علم ہے. ان کمپنیوں کے نام یہ ہیں اور ان کے رجسٹریشن نمبر بھی ہیں، اور یہ انفارمیشن پی ٹی آئی نے جو ریکارڈ سبمٹ کیا ہے اس میں سے ہی نکالا گیا ہے، اور یہ ایڈمیٹڈ کمپنیز ہیں. ان کمپنیز کے آڈیٹڈ یا ان آڈیٹڈ اکاؤنٹس ریکارڈ میں اویلیبل نہیں دیے گئے. ان 4-5 کمپنیوں کے جو بینک اکاؤنٹس ہیں اس کی ڈیٹیل بھی اویلیبل انہوں نے کی ہے کہ کون کون سے بینک اکاؤنٹس ہیں، اور یہ جو انہوں نے ریکارڈ جمع کرایا اس کا ریفرنس بھی ہم نے لے لیا. اس صفحے پہ یہ لکھا ہوا ہے، مگر ان بینک اکاؤنٹوں کی بینک سٹیٹمنٹ پرووائڈ نہیں کی گئی، جو کہ اسکروٹنی کمیٹی نے اسپیسیفکلی کہا تھا کہ ان پاکستان کے اندر یا پاکستان سے باہر جتنے اکاؤنٹس ہیں اس کی بینک سٹیٹمنٹس جمع کرائی جائے. پھر جو میں نے ذکر کیا تھا کہ ڈونر لسٹیں کچھ پرووائڈ کی گئی ہیں، تو لوکل ڈونر لسٹیں جو پرووائڈ کی گئی وہ 2009 سے 12 تک کی صرف ہے. 2013 کی لوکل ڈونر کی لسٹ نہیں پرووائڈ کی گئی. لیکن جب 2009 سے 12 کی لوکل ڈونر کی لسٹ ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ڈونر کے نام کے بجائے بہت ساری ٹرانزیکشن میں ایک لفظ لکھا ہوا ہے کلیکشن ایٹ چیئرمین آفس، اور یہ ڈونر لسٹوں کی انفارمیشن ہے. اس میں اگر دیکھیں تو کلیکشن ایٹ چیئرمین آفس 1 لاکھ روپیہ، 15 لاکھ، اس طرح کر کے. اس کو ہم نے کراس میچ کیا بینک سٹیٹمنٹس کے ساتھ، اور بینک سٹیٹمنٹ میں ہم نے دیکھا تو یہ کیش ڈپازٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایکچوئل ڈونر کون تھا اور اس کی کیا تفصیلات ہیں، اس کی کیا ویریفیکیشن ہے، وہ انفارمیشن اویلیبل نہیں ہے، اور صرف چیئرمین آفس کا ذکر ہے کہ وہاں سے کوئی کلیکشن ہوئی ہے.
اس میں ایک بڑی ان یوزول اماؤنٹ ہے 20 ملین کلیکشن ایٹ پی ٹی آئی آفس کر کے 2011 کی. یہ ٹوٹل اماؤنٹ جو ہے وہ 25 ملین بنتی ہے. کچھ ان یوزول ٹرانزیکشنز دیکھی تھیں, کچھ پیمنٹس ٹو پارٹی لیڈرز تھی, تو ہم نے وہ بھی سجیسٹ کر دیا ہے کہ اس کو بھی ذرا انویسٹیگیٹ کر لیا جائے. تو اس میں قریباً 1.499 ملین جو ہے وہ اسد عمر صاحب کی کو پیمنٹ کی گئی ہے, اور کوئی اراؤنڈ 7 ملین جو ہے عائلہ ملک صاحبہ کو پیمنٹ کی گئی ہے. یہ بینک سٹیٹمنٹ کے اندر ڈسکرپشن کے اندر یہ نام لکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ پھر ہم نے فائنلی جو ڈفرینٹ فائنڈنگز تھیں ان فائنڈنگز کو ایک ٹیبل فارم میں سمرائز کر دیا. آلدو کہ تفصیلی رپورٹ بہت ڈیٹیل میں ایک ایک پوائنٹ کو ڈسکرائب کرتی ہے, لیکن فار دا ایز آف یوزرز ایگزیکٹو سمری ہے, اور ایگزیکٹو سمری کے اندر یہ ایک ٹیبل ہے جس میں مختلف پوائنٹس کی سمری بنا کے اس کا ایک ٹوٹل بنایا گیا. تو اس میں ایک ایک پوائنٹ کو میں انڈیویجولی ٹچ کر دیتا ہوں. میں اس کے پڑھنا چاہ رہا تھا. جی, سب سے پہلا 46 ملین روپیز ہیں. یہ وہ اماؤنٹس ہیں جو کہ پاکستان سے باہر ریسیو ہوئی ہیں پی ٹی آئی کو. پی ٹی آئی نے ایڈمٹ کیا ہے یہ ہمیں پاکستان سے باہر ریسیو ہوئی ہیں, یو کے میں, یو ایس میں, آسٹریلیا میں, اور ساتھ یہ بھی ایڈمٹ کیا ہے انہی ریکارڈز میں جو جمع کرائے گئے ہیں اسکروٹنی کمیٹی کو کہ ان کی تفصیلات ہمارے پاس نہیں ہیں. یعنی پی ٹی آئی یہ ایڈمٹ کر رہی ہے پاکستان سے باہر وصول ہوئے ان کمپنیوں میں جو کہ پاکستان سے باہر تھی, اور یہ کس نے دیے یہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہمیں علم نہیں ہے اس بات کا. پہلی 46 ملین یہ ہے. 2013 کی جو تفصیل ہے, دوسرا پوائنٹ, وہ پی ٹی آئی نے جمع نہیں کرائی کہ 2013 میں ڈونیشن کس نے دی تھی. خاص طور پہ جو لوکل ڈونیشنز ہیں تقریباً 743 ملین انہوں نے اپنے آڈیٹڈ اکاؤنٹس میں ڈکلیئر کی ہے, ایڈمٹ کی ہیں کہ یہ ہمیں پاکستان کے اندر سے ڈونیشن ملی ہیں 2013 میں 743 ملین, لیکن اس کی کوئی سورس اینڈ ڈیٹیل نہیں دی ہے ان ریکارڈز میں. اسی طرح پاکستان سے باہر جو ڈونیشن ملی 2013 میں تقریباً 93 ملین, اس کی بھی کوئی ڈیٹیل نہیں دی ہے. جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ ہم نے پہلے ذکر کر دیا تھا, کلیکشن ایٹ چیئرمین آفس, کیش ڈپازٹ 25 ملین کا. اس کے بعد پانچواں پوائنٹ ہے, کچھ انڈیویجولز نے پی ٹی آئی کو بار بار ڈونیشنز دی. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن یہ ان یوزول لگتا ہے, کافی ہیوی اماؤنٹس ہیں. ایک انڈیویجول اتنی زیادہ ڈونیشنز کیسے دے سکتا ہے, اس کو تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے. اور اس میں ایک اور اسی کے اندر ایک حصہ ہے کہ جو ڈونر لسٹ ہے اس میں ایک صاحب کا نام لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے ڈونیشن دی, جبکہ بینک سٹیٹمنٹ میں کلیئرلی ڈسکرپشن میں لکھا ہوا ہے ایک اور صاحب کا نام, اور نہ صرف اس کا نام بلکہ اس کا CNIC نمبر, اس کا بینک اکاؤنٹ نمبر, اس کا موبائل نمبر بھی بینک نے نوٹ کیا ہوا ہے بینک سٹیٹمنٹ کے اندر. تو یہ دونوں باتیں بھی آپس میں بالکل کنٹراڈکٹ کرتی ہیں. اسی طرح ایک لوکل ڈونر کے اندر ڈکلیئر کیا گیا ہے کہ ہمیں سیل آف ممبرشپ بک سے ڈونیشنز ملی ہیں. حالانکہ یہ وہ اماؤنٹ ہے جو کہ بک کو کسی لیڈر نے یا کسی سینئر ممبر نے پرچیز کیا, اور اس کے بعد پھر ایکچول جو ممبران ہیں ان کو یہ سیل کیا. تو ایکچول ممبران جنہوں نے ڈونیشن دی یا ممبرشپ لی ان کا نام ڈکلیئرڈ نہیں ہے, انٹرمیڈیری کا صرف نام دیا گیا ہے. اس کے بعد یو کے ڈونرز کی جو لسٹ دی گئی ہے اس میں تقریباً $88,000 کے ایکویلنٹ ایسی اماؤنٹ ہے کہ جس میں ڈونر کا یا تو نام نہیں ہے, اس میں لکھا ہوا ہے ڈونیشن فرام پاکستانی انڈیویجول, یا ایسا نام ہے کہ جو کہ بالکل ہی انڈرسٹینڈیبل نہیں ہے. اس میں لکھا ہوا ہے فار ایگزامپل ڈونر کا نام لکھا ہوا ہے بٹ خان ملک, اس کا کوئی تفصیلی نام یا کوئی اور ڈیٹیل بھی نہیں ہے. تو یہ بھی اس کے اندر آتی ہے.
اسی طرح یو ایس اے کے ڈونر کی جو لسٹ لی ہے اس میں قریباً 70,000 ایکویلنٹ ایسی اماؤنٹ ہے کہ جس میں ڈونر کا نام نہیں ہے، اس میں لکھا گیا ہے کسٹم اماؤنٹ یا ممبرشپ کنٹریبیوشن، کیش ٹکٹ سیل، اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہیں، تو اس کی بھی ڈیٹیل اویلیبل نہیں ہے۔ پھر سب سے اہم بات اس کے اندر یہ ہے کہ جو 24 بینک سٹیٹمنٹیں انہوں نے دی ہیں، ان بینک سٹیٹمنٹوں میں 2009 سے 2013 تک جتنے پیسے آئے ہیں اس کو اگر کمپیئر کیا جائے ود آڈیٹڈ اکاؤنٹس فرام 2009 ٹو 2013 تو بینک سٹیٹمنٹس میں پیسے بہت زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو دا آڈیٹڈ اکاؤنٹس۔ یہ جو ڈفرینس ہے ایکسیس آف بینک سٹیٹمنٹ اوور آڈیٹڈ اکاؤنٹس، یہ تقریباً 950 ملین روپے ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جو 2009 سے 12 تک کی جو لوکل ڈونرز اور کی لسٹ دی گئی، وہ لسٹ کے اندر وہ ڈونرز، میں یہ 1 منٹ ریکنفرم کر لیتا ہوں۔ جی 2009 سے 12 تک کے لوکل اینڈ فارن ڈونرز کی لسٹ دی گئی، مگر جب ہم بینک سٹیٹمنٹس کے ساتھ ان کو کمپیئر کیا تو بینک کے اندر اس سے کہیں زیادہ پیسے آ رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو جو انہوں نے ڈونر لسٹوں میں دیے۔ ہم نے ایک ایک ٹرانزیکشن میچ کر کے وہ ٹرانزیکشن نکالی جو بینک سٹیٹمنٹ میں ہیں مگر پیسے آئے ہیں بینکوں کے اندر، ایڈمیٹڈ پوزیشن ہے، مگر اس کی جو ڈونر لسٹ کے اندر وہ ڈکلیئرڈ نہیں ہے اور ڈونر لسٹ آڈیٹڈ اکاؤنٹ سے میچ ہے، تو یہ پیسے آڈیٹڈ اکاؤنٹ سے ایکسیس ہیں۔ پھر جو 2013 کے بارے میں نے ذکر کیا کہ 2013 کی جو ہے ڈونر لسٹیں دی ہی نہیں گئی، تو 2013 میں جو لوکل کرنسی فنڈنگ ہے وہ تقریباً 414 ملین ہے، اس کی سورس اینڈ ڈیٹیل نہیں دی گئی۔ اسی طرح فورن کرنسی جو ریسیوڈ ہے ان ڈونر اکاؤنٹس ان بینک اسٹیٹمنٹس، صہیب چھوٹا ہو گیا، فائنل اس کو ٹھیک میں ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ وائس ٹھیک ہے۔ آخری نیچے جی، تو اس طرح کی ڈفرینٹ ریزنز اور ڈفرینٹ ایشوز ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں۔ اس کا جو گرینڈ ٹوٹل بنتا ہے وہ قریباً 2.2 ارب روپے بنتا ہے کہ جس کی سورس اینڈ ڈیٹیل اویلیبل نہیں ہے، یا اس کے جو وہ فورن کنٹریبیوشن ہے، فورن ڈونیشن ہے جس کی تفصیل موجود نہیں ہے، یا لوکل ڈونیشن ہے یا فورن ڈونیشن ہے، یا پروہیبیٹڈ ہے یا سسپیکٹڈ ٹو بی پروہیبیٹڈ ہے، یہ ساری اماؤنٹ ٹوٹل جو ہے وہ 2.2 بلین روپیز بنتی ہے۔ میں تھوڑا سا یہاں پہ یہ بڑا اہم نقطہ ایکسپلین کر دوں، اور شروع میں شاید کر دینا چاہیے تھا، کہ قانون کیا کہتا ہے۔ قانون کہتا ہے کہ ایک انڈیویجول پاکستانی کسی بھی سیاسی جماعت کی جس حد تک فنڈنگ کرنا چاہے کر سکتا ہے، سورس اینڈ ڈیٹیلز، لیکن قانون یہ کہتا ہے کہ پاکستانی کمپنی سے بھی آپ پیسے نہیں لے سکتے۔ امریکی کمپنی تو چھوڑیں، امریکی شہری یا برطانوی شہری یعنی غیر ملکی سے بھی نہیں لے سکتے۔ تو دو باتیں کہتا ہے قانون، ایک کہ ایک پاکستانی ایک سیاسی جماعت کی فنڈنگ کر سکتا ہے، دوسری بات کہ جتنی بھی فنڈنگ ہوئی ہے اس کی سورس اینڈ ڈیٹیلز آپ نے دینی ہے، یہ قانون میں ہے۔ تو یہ جو 2.2 ارب روپے نکلے ہیں، اس کے یا تو یہ پروہیبیٹڈ فنڈنگ ہے یا اس کی سورس اینڈ ڈیٹیلز نہیں پرووائڈ کی گئی، یہ وہ تمام پیسہ ہے جو انلیگل فنڈنگ ہے، کیونکہ اور یہ تمام پیسہ قانون کے تحت ضبط ہوتا ہے، کیونکہ قانون یہ کہتا ہے کہ جس پیسے کے آپ سورس اینڈ ڈیٹیلز نہیں دیں گے، یا وہ کوئی غیر ملکی سورس یا غیر ملکی انڈیویجول کے ذریعے ہے، وہ پیسہ بحق سرکار ضبط ہوگا۔ تو ہم نے اس رپورٹ میں جو بڑی فائنڈنگ ہے
وہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے اپنی دستاویزات ہیں، اور یہ ہمارا الزام نہیں ہے، یہ ان کی اپنی دستاویزات سے 2.2 ارب روپے کی غیر قانونی فنڈنگ سامنے آئی ہے. اور ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جس طرح آڈیٹر صاحب نے کہا کہ 9 بینک اکاؤنٹس کے سگنیٹریز نہیں دیے گئے. وہ کیوں نہیں دیے گئے؟ مجھے معلوم ہے کہ عمران خان سگنیٹری ہیں پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس کے. مجھے معلوم ہے کہ سیف اللہ نیازی پی ٹی آئی کے بینک اکاؤنٹس کے سگنیٹریز ہیں. 2011 میں جب عمران خان نے مجھے کہا کہ آپ مرکزی نائب صدر بن جائیں اور میڈیا کو فارملی کنٹرول کریں، تو میں نے اس وقت ان کو کہا تھا کہ میں آپ کے اکاؤنٹس کے ساتھ میرا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اس کے اندر بہت سارے غیر قانونی کام ہو رہا ہے. تو پھر میرے ایک سب اکاؤنٹ کھولا گیا جس میں سگنیٹری میں تھا، عمران خان صاحب تھے اور ایک اور شخص تھے. وہ نام بھی چھپایا گیا ہے. یہ 9 سگنیٹری جو 28 بینک اکاؤنٹ نکلے ہیں جس میں سے 23 پی ٹی آئی نے سبمٹ، یہ کیوں چھپائے گئے؟ ان کو یہ خوف ہے کہ ان اکاؤنٹس میں جو غیر قانونی کام ہوا ہے تو سگنیٹری اس کا ڈائریکٹلی رسپانسبل ہوتا ہے، لیکن وہ ریکارڈ کا تو حصہ بن چکے ہیں. وہ اوریجنل بینک اکاؤنٹس جو اسٹیٹ بینک کے ذریعے ہیں وہ تو اس میں آ چکے ہیں، تو آپ اس کو چھپا تو سکتے نہیں ہیں. وہ آج نہیں تو کل. بہرحال انہوں نے جو دستاویزات جمع کرائے اس میں 9 سگنیٹریز بشمول عمران خان، بشمول دیگر سگنیٹریز، ان کے نام چھپائے گئے اور باقیوں کے نام ظاہر کیے گئے. یہ 2 بڑی اہم ہے. اور یہ جو باٹم لائن فگر ہے یہ اس تمام ایکسرسائز کا ایک سمنگ ہے، سمیشن ہے کہ 2.2 بلین روپیز کی انلیگل فنڈنگ ہوئی ہے جو بحق سرکار ضبط ہونی چاہیے قانون کے مطابق. یہ ہم نے ان کے سامنے رکھ دی ہے. آئیے. تو یہ بیسیکلی ایک سمیشن تھی سارے فائنڈنگز کی. اور انہوں نے جو محنت کی ہے، جو ان کے سامنے رکاوٹیں، اس کے باوجود انہوں نے پورا ایک دن لگائے صرف کراس ویریفیکیشن کے لیے کہ ہم نے یہ کوشش کی کہ 98% 99% کسی قسم کی ساری چیزیں ایکوریٹ ہو، ان ایکوریسی نہ ہو. اس کے باوجود کہ انہوں نے رکاوٹیں کھڑی کی، اور اس کے نتیجے میں اب آپ اندازہ لگائیے کہ جب ان کے اوریجنل بینک اکاؤنٹ سامنے آئیں گے جو 28 اسٹیٹ بینک کے ذریعے آئے ہیں، آپ اندازہ لگائیے کہ جو ملازمین کے اکاؤنٹس میں پیسہ گیا ہے وہ سامنے آئیں گے. آپ اندازہ لگائیے کہ جو بین الاقوامی فنڈنگ ہوئی اور جو اکاؤنٹس میں ہے وہ جب آئیں گے، تو جو میں کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا میگا فنڈنگ سکیم ہے. اس سے بڑا فنڈنگ سکیم پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا ہوگا. اور یہ جو ہے جو ہم نے آج آپ کے سامنے پی ٹی آئی کے اپنے ڈاکومنٹ سے جو اخذ کیے ہیں نتیجے، جو فیکٹس سامنے ہم نے رکھے ہیں، یہ انڈینائبل فیکٹس ہیں، یہ ان کے اپنے ریکارڈ کا حصہ ہیں. قانوناً میں پھر دوبارہ ریپیٹ کر دوں، آپ نے سورس اینڈ ڈیٹیلز بتانی ہے اور آپ نے بتانا ہے کہ یہ پیسہ پاکستانی شہری سے آیا ہے. جب آپ سورس اینڈ ڈیٹیل نہیں بتاتے وہ پیسہ ضبط ہوتا ہے. اور یہ اس کے باوجود کہ 6-7 سال ہو گئے اس کیس کو، 3.5 سال انہوں نے کوشش کی کہ ڈاکومنٹس کو فج کریں، انجینئر کریں. لیکن اس میں بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جب آپ ایک اتنی بڑی ایمپائر فنڈنگ کی بناتے ہیں تو اور تمام تفصیلات آپ چھپا سکتے ہی نہیں ہیں. اور یہ جو بھی میں بات کہنے جا رہا ہوں یہ میں عمران خان یا پی ٹی آئی کے حوالے سے نہیں کہہ رہا. دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑا جو گینگسٹر تھا، فراڈسٹر تھا اور جو مافیا تھا، اس کو الکپون کو امریکی سرکار نہیں پکڑ سکتی تھی. لیکن جب ان کو انکم ٹیکس ریٹرنز اس کے لیے اور بینک سٹیٹمنٹ سامنے لائی گئی تو وہ پکڑا گیا. اور یہ میں عمران خان اور پی ٹی آئی کے حوالے سے نہیں کہہ رہا، میں اس فیکٹ کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ بینک سٹیٹمنٹس اور فائنینشیل ریکارڈز لاتے ہیں اور جب اتنی بڑی ایک سکیم ہو جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، تو آپ جتنی مرضی چھپانے کی کوشش کریں آپ چھپا سکتے نہیں ہیں. جس طرح انہوں نے کہا کہ ایک اکاؤنٹ تھا اس میں روپی لکھی ہوئی تھی، اماؤنٹ تھی کوئی 127 ملین، لیکن اس اکاؤنٹ کے پیچھے انٹری میں لکھا تھا $1.3 ملین کنورٹڈ انٹو پاکستان روپیز. تو بینک میں وہ ریکارڈ آ گیا کہ $1.3 ملین آئے تھے، وہ روپے نہیں آئے تھے، اس کا کوئی سورس اینڈ ڈیٹیل نہیں ہے. تو آپ نے وہ ایویڈنس لے لیا. اس طرح یہ تمام ایویڈنس جمع کیا گیا بڑی باریک اور بینی سے. تو یہ سارا جو ریکارڈ ہے یہ ہم نے الیکشن کمیشن کے سامنے آج رکھ دیا ہے. یہ ریکارڈ انشاءاللہ ہم سپریم کورٹ میں جمع کرائیں گے، کیونکہ سپریم کورٹ میں عمران خان نے ایک کیس کیا ہوا ہے میرے خلاف
کہ میری ممبرشپ کو ابھی بھی چیلنج کیا ہوا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے الیکشن کمیشن کی جورسڈکشن کو چیلنج کیا کہ وہ ممبرشپ پہ کیوں فیصلہ دیتی ہے. تو وہاں پہ اس کیس کا تمام ریکارڈ ہے. ہم یہ جو فائنڈنگز ہیں یہ رپورٹ ہم سپریم کورٹ میں بھی جمع کریں گے. اس کے لیے ہم جواب دیں، ہم ایک ایک انٹری کے لیے جواب دیں. یہ فیکٹس ہیں. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ ان فیکٹس کو آنے کے بعد، اور یہ بڑی مختصر میں بات کرتا ہوں کہ ان فیکٹس کے آنے کے بعد مورلی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور وزیر اعظم میرے نزدیک وہ اختیار نہیں رکھتے کہ وہ اس عہدے پہ قائم رہے، کیونکہ یہ انکانٹروورٹیبل ایویڈنس ہے کہ ان کی سرپرستی میں یہ پارٹی کے چیئرمین تھے، ڈاکٹر عارف علوی سیکرٹری جنرل تھے. انہوں نے غیر قانونی فنڈنگ ملازمین کے اکاؤنٹس کی اجازت دی اور تفصیلات ابھی تک مہیا نہیں کی. اور جو یہ تمام غیر قانونی کام ہوا، جس طرح پیچھے آپ کو ایک سرٹیفکیٹ دکھایا تھا، اس میں پارٹی چیئرمین سائن کرتا ہے وہ جو بینک اکاؤنٹس کے نمبرز ہیں کہ جی ہمارے 2 بینک اکاؤنٹ ہیں، اور نکلے کتنے 16 اس میں سے خفیہ اکاؤنٹس نکلے، 2 برانچز انہوں نے ظاہر کی. اس پہ عمران خان کے دستخط ہیں کہ ہم سرٹیفائی کرتے ہیں. تو یہ ڈائریکٹلی یہ ثابت ہوتا ہے کہ غلط انفارمیشن دی گئی الیکشن کمیشن کو، اور یہ ایک بہت بڑا غیر قانونی فیل ہے اور اس کے بڑے امپلیکیشنز ہوتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب اس رپورٹ کی پریزنٹیشن کے بعد میرے خیال میں کوئی مورل ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ وزیر اعظم رہیں اور اس کی مکمل تحقیقات ہو. یہ پہلی قسط ہے. یہ باقی جو تمام معاملات ہیں وہ بھی ہو، کیونکہ پاکستانی عوام کو سچ پتہ چلنا چاہیے کہ جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، جو بڑے بڑے سچائی کے دعوے ہیں، جو سچائی کے مرچنٹس بنے ہوئے ہیں، جو دوسروں کا احتساب کرنے نکلے ہیں، وہ اپنا احتساب نہیں کر سکتے، وہ اپنی حقیقت سامنے نہیں لا سکتے. تو یہ اس کا ایک کنکلوژن ہے، اور انشاءاللہ اس کیس کو ہم سپریم کورٹ اور فائنل اینڈ تک پرسو کریں گے. ہمیں امید ہے، ہم نے آج ایک درخواست دی ہے اس رپورٹ کے ساتھ، اس میں ہم نے کہا ہے کہ اسکروٹنی کمیٹی کو تحلیل کر دیا جائے. یہ اسکروٹنی کمیٹی ناکام ہو چکی ہے. 3.5 سال ہمارے آڈیٹرز نے 55 گھنٹوں میں یہ رپورٹ تشکیل دی ہے. 3.5 سال یہ اسکروٹنی کمیٹی کیا کر رہی تھی؟ یہ کیوں اپنا فرض ادا نہیں کر رہی تھی؟ یہ کیوں فیکٹ فائنڈنگ کی جگہ فیکٹ ہائڈنگ کر رہی تھی؟ تو ہم نے کہا کہ یہ رپورٹ جب ہم نے جمع کرائی ہے، یہ ثابت کرتی ہے کہ کوئی بھی وجہ ہو، یہ اسکروٹنی کمیٹی نے بد نیتی کا مظاہرہ کیا ہے، اور اس کے پیچھے کوئی ان کے ای میل پہ کچھ تھا جو انہوں نے صحیح انویسٹیگیشن نہیں کی، جو ان کا فرض ہے. ان کو ہم ٹیکس پیئرز منی پہ وہ آپریٹ کرتے ہیں، ان کی ذمہ داری تھی، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا ان کا احتساب بھی ہوگا. تو ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اسکروٹنی کمیٹی کو اب تحلیل کریں، اب جب یہ رپورٹ سامنے آ گئی ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کیس کو روزانہ کی بنیاد پہ جلد از جلد سن کے ثبوتوں کی بنیاد پہ فیصلہ دے. بہت بہت شکریہ. اور اگر کسی کے ذہن میں کوئی کویسچنز ہیں، کوئی سوالات ہیں تو میں حاضر ہوں. بابر صاحب، یہ جو رپورٹ آپ نے ابھی بتائی ہے، اس کی بریفنگ ابھی ہمیں دی ہے، آپ کہہ رہے ہیں اس کے بعد پی ایم صاحب مستعفی ہو جائے، الیکشن کمیشن خود ہیئرنگ کرے، اسکروٹنی کمیٹی بھی تحلیل ہو جائے، اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ یہ تو ایک فری کی جانب سے جمع کرائی گئی ہے، اس پہ تو اصل جو فیکٹس ہیں وہ تو الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی نے نکالنا ہے. دیکھیے، یہ جو اسکروٹنی ہوئی ہے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ہی حکم پہ ہوئی ہے. یہ ہماری کوشش، یہ ہمارا وہ نہیں تھا. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 14 اپریل کو یہ حکم صادر کیا کہ آپ 2 فائنینشیل اینالسٹ کے ذریعے اس کو پروز کریں ڈاکومنٹس کو. ہم نے وہ ڈاکومنٹس کو پروز کیا اور اپنی فائنڈنگز جو ہیں، جو آڈیٹر صاحبان نے اپنے دستخطوں سے اور ہر صفحے پہ دستخط کیا ہے، یہ فائنڈنگز نکلی ہیں. اس کا فیصلہ الٹیمیٹلی الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں کرنا ہے، لیکن یہ جو فیکٹس ہیں یہ اتنے انکانٹروورٹیبل ہیں کہ عمران خان خود کہتے تھے کہ جب آپ کے اوپر اتنے سنگین الزامات لگتے ہیں تو آپ وہ عہدے سے الگ ہو جائیں اور اس کے بعد اس کا فیصلہ ہونے دیں. یہ میں انہی کا اصول آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں. تو اس لیے، اور یہ فیکٹس جو ہے، یہ ہم نے کہا نا کہ اگر ہمیں اس میں ذرا بھی شک ہوتا تو ہم یہ سپریم کورٹ میں نہ جمع کرائیں گے، ہم یہ سپریم کورٹ میں جمع کرائیں گے اور اس رپورٹ کے لیے جواب دہ ہوں گے. تو یہ فیکٹس ہیں. اب الیکشن کمیشن کو، جس طرح میں نے کہا، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جلد از جلد اس پہ فیصلہ دیں اور ہیئرنگ کریں، فیصلہ دیں. اسکروٹنی کمیٹی کا کام اب ختم ہو گیا. اچھا سر، ایک طرف سے تو آپ فرما رہے ہیں کہ اسکروٹنی کمیٹی نے آپ کو پراپر ایکسیس جو دینی چاہیے پیپر وہ نہیں دی، اور دوسرا یہ جو پیپر آپ نے ڈاکومنٹس یہ بھی تیار کیے ہیں، یہ اس پہ کس حد تک آپ کے ساتھ تعاون ہے، کدھر سے آپ نے یہ چیزیں لی ہیں؟ اور دوسرا، آپ سمجھتے ہیں کہ مستقبل قریب میں سپریم کورٹ میں جانے کا آپ کے پاس بہتر وقت ہے
ابھی تک آپ نے سپریم کورٹ سے رابطہ نہیں کیا، تو آپ آنے والے مستقبل میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا جانا سپریم کورٹ میں بہتر رہے گا؟ سپریم کورٹ میں تو عمران خان صاحب خود گئے ہوئے ہیں میرے خلاف، تو ہم یہ ریکارڈ اسی کیس کا حصہ بنائیں گے تاکہ یہ ان کے ریکارڈ میں آ جائے۔ جہاں تک اسکروٹنی کمیٹی کا تعلق ہے کہ ایک طرف انہوں نے چھپایا، دیکھیے جب اسکروٹنی کمیٹی نے یہ چھپایا 3.5 سال بعد، تو ہم نے اپیل کیا الیکشن کمیشن میں، ہم نے ان کو کہا کہ ہمیں یہ دستاویزات ہمارا قانونی آئینی حق ہے، اور الیکشن کمیشن کے اپنے فیصلے موجود تھے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ کا یہ قانونی حق ہے کہ جو ریکارڈ الیکشن کمیشن میں جمع ہوتا ہے وہ پبلک ریکارڈ کا حصہ ہوتا ہے، تو یہ آپ کا حق ہے۔ تو جب ہم نے کہا کہ ہمارے حق میں یہ فیصلہ بھی ہے، تو اسکروٹنی کمیٹی کس قانون کے تحت ہی ہم سے چھپا رہی ہے؟ تو ہم نے پھر ایک اپلیکیشن فائل کی۔ اس اپلیکیشن میں الیکشن کمیشن نے 14 اپریل کو جو فیصلہ دیا وہ یہ تھا کہ ہم آپ کو ڈاکومنٹس اس لیے نہیں ابھی دے رہے کیونکہ یہ معاملہ اسکروٹنی کمیٹی کے زیر غور ہے، اگرچہ انہوں نے ہمارے حق کو تسلیم کیا کہ یہ آپ کا حق بنتا ہے، فی الوقت ہم آپ کو یہ موقع دے رہے ہیں کہ آپ ان ڈاکومنٹس کو دیکھیں، اپنی فائنینشیل اینالسٹ 2 کو نامنیٹ کریں، اور ان کو ہم 40 گھنٹے دیں گے جو بعد میں بڑھ کے 55 گھنٹے ہو گئے، اور اس کے نتیجے میں ان کو دیکھ کے اس ریکارڈ کو ٹیبولیٹ کر کے اس سے فیکٹس ایکسٹریکٹ کر کے جو انٹری ہم نے پیش کی ہے، جو فائنڈنگز ہیں، اس کا ریفرنس، پیج نمبر، ٹرانزیکشن نمبر اس رپورٹ میں موجود ہے، جو چاہے جب چاہے پی ٹی آئی کا ریکارڈ میں سے اس کی تصدیق کر سکتا ہے۔ تو یہ جس طرح میں کہہ رہا ہوں یہ انکانٹروورٹیبل فیکٹس ہیں جو ہم سامنے لائے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مورل اتھارٹی اب رہتی نہیں ہے۔ جو سچائی کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو یعنی وہ آسان میں یہ کہوں گا کہ وہ جو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ ہے نا، اس پہ کانٹا لگتا ہے ان فیکٹس کے بعد۔ سر بات یہ ہے کہ آپ نے نومبر 2014 میں یہ کیس دائر کیا، یہ کافی لمبا پیریڈ ہے جو کہ 7 سال پہ محیط ہے۔ عمران خان صاحب 2018 میں آئے، یہ بہت جو ڈیلے ہے، آپ اس ڈیلے کو صرف ایک اس جوڈیشل سسٹم کے فلا سمجھتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ نادیدہ قوتوں نے اس کو کوئی لیڈر آن کروایا ہے؟ آپ کے مطابق کیا ہے؟ یا اب تو پی ٹی آئی اگر کسی بھی حوالے سے کوئی اگر اس پہ اثر انداز ہونے کی پوزیشن میں ہوگی تو 2018 سے آنورڈ ہوگی نا، لیکن پہلے تو جو ہے نا 2014 سے یہ 7 سال، تو آپ کیا سمجھتے ہیں جسٹ ایک فلا ہے یہ کیا ہے، یا کچھ نادیدہ قوتیں بھی ہیں جو اس کو لیڈر آن کروا رہی ہیں؟ آپ نے بڑا اہم سوال کیا ہے۔ دیکھیے میرے سامنے بہت ساری ایسی حقیقت موجود ہے کہ جو میں اگر آج آپ کے سامنے شیئر کروں تو بڑی سینسیشنل نیوز بنے گی۔ میرا مقصد اپنا مقصد حاصل کرنا ہے۔ میرا مقصد، بڑا مقصد اس کیس میں یہ تھا، اور یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اور تمام پاکستانی عوام میڈیا کے ذریعے، کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں جب تک وہاں پہ بادشاہت ہے، جب تک وہاں پہ فیملی انڈیویجول رول ہے، وہ نرسری نہیں بن سکتی لیڈرشپ کی۔ یہ کیس جس دن اس کا فیصلہ انصاف پہ آتا ہے اور احتساب کے سامنے عمران خان اور وہ لوگ جو ان اکاؤنٹس کو آپریٹ کرتے تھے یا اس کام میں ملوث تھے، ان کا احتساب نہیں ہوتا، پاکستان تحریک انصاف ادارہ نہیں بن سکتا۔ وہاں پہ بھی بادشاہت بن چکی ہے، وہاں پہ بھی عمران خان کا جو ہے نا وہ سیاہ و سفید کا مالک بن چکا ہے۔ تو اس کیس کا بڑا مقصد یہ تھا۔ اب آپ کے سوال پہ دیکھیے، جو ریالٹی ہے پاکستان کی، وہ جو آپ بیان کر رہے ہیں اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، لیکن اگر میں وہ فیکٹ سامنے لاؤں، یہ جو قومی ادارے ہیں یہ ہمارے ادارے ہیں۔ ہم نے ان اداروں کو، ایک قومی ادارے میں بہت سارے معاملات ہیں، ہماری سیاست میں جو معاملات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے، جو ان کا رول ہے، وہ کس طرح اس کو مینیپولیٹ کرتے ہیں، انجینئر کرتے ہیں۔ لیکن اس تصویر کا ایک دوسرا رخ ہے، وہ سیاسی جماعتیں۔ کیا سیاسی جماعتیں اپنے آپ کو جمہوری بناتے ہیں؟ کیا سیاسی جماعتیں اپنے جمہوری اصول خود اپناتے ہیں؟ کیا وہ نرسری بنتے ہیں لیڈرشپ کی؟ یہ اس کا دوسرا پہلو ہے جو آج پاکستان میں جمہوریت کمزور ہے۔ اگر سیاسی جماعتیں بھی مضبوط ہوں، جہاں پہ لیڈرشپ ڈیموکریٹک پرنسپلز کو اپنے اوپر لاگو کریں۔ اس کیس کا یہی مقصد تھا کہ عمران خان صبح شام دوسروں پہ انگلی اٹھاتا ہے جبکہ اس کے اپنے ہاتھ صاف نہیں ہیں، تو یہ آپ کو حق ہی نہیں پہنچتا کہ آپ دوسرے پہ انگلی اٹھائیں۔ تو اس لیے میرا جو فرض تھا کہ میں جو جماعت ہم نے بنائی تھی، یہ عمران خان کی ذاتی جماعت نہیں ہے، یہ ہم نے مل کے بنائی تھی اور ایک بہت بڑے مقصد کے لیے بنائی تھی۔ اور یہاں پہ ایسے لوگ موجود ہیں جو اس بات کے گواہ ہیں، جو خاتون ابھی یہاں آئی تھیں، کہتی تھی آپ ان کو بتائیں کہ یہ پارٹی کس نے بنائی ہے۔
تو میں کہا میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ جماعت ایک بڑے مقصد کے لیے بنی تھی، یہ عمران خان کو وزیر اعظم بنانے کے لیے نہیں بنی تھی. تو جب تک جماعت جمہوری نہیں ہوں گی، اصول پہ نہیں ہوں گی، ڈیموکریٹک نہیں ہوں گی، میرٹ نہیں ہوگا، پاکستان میں وہ نرسری آف لیڈرشپ بن ہی نہیں سکتی. اب اگر تو یہ پہلو مضبوط ہو تو پھر وہ جو دوسرا رول ہے اسٹیبلشمنٹ کا، وہ خود بخود کمزور ہو جائے گا. اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی سیاست پہ اثر انداز ہونے کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک بڑی وجہ اس کی جمہوری قوتوں کی اندرونی کمزوریاں ہیں کہ وہ سیاست میں جمہوری اقدار کو خود نہیں اپناتے، وہ صرف اس کو سیڑھی کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اقتدار میں آنے کے. اور یہ وہ کام تھا جو عمران خان نے کیا. وہ جس طرح فراسٹ نے کہا تھا کہ جنگل میں دو راستے تھے، ایک وہ جو ہر کوئی اپناتا تھا پٹا ہوا راستہ، اور ایک ایسا راستہ جو بڑے کم لوگ اپناتے تھے. میں نے وہ راستہ اپنایا. انفارچونیٹلی، ٹریجیکلی، عمران خان نے 2011 میں جب میرے سے اختلافات ہوئے، اس نے وہ پٹا ہوا راستہ اپنایا اور اس کا نتیجہ آج سامنے آ گیا ہے. اس وقت میں کھڑا تھا اس کے سامنے، یعنی اس کے مخالفین بھی اس کے آگے بولنے کے لیے تیار نہیں تھے اور اس پارٹی کے خلاف بولنے کے لیے تیار نہیں تھے. آج سب بولتے ہیں کیونکہ فیکٹ سامنے آ چکے ہیں. تو یہ پرنسپل، اس کے لیے ہم لڑ رہے ہیں. اور میں تمام میڈیا سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے گھر سے شروع کریں اپنے اصول اپنانے. آپ دوسروں کو کیوں کہتے ہیں کہ آپ اصول اپنائیں؟ آپ خود شروع کریں تو جمہوریت مضبوط ہوگی. جب جمہوریت روٹس لے گی، مثلا ایک ڈیموکریٹک جمہوری پارٹی جو ہے وہ عوام کی پارٹی ہوتی ہے، اس کی کال پہ عوام گھنٹوں میں نکلتے ہیں. آپ کال دیتے ہیں وہ آرگنائز ہوتی ہیں. یہاں کیوں نہیں ہوتا؟ یہاں کیوں ہم سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے لیکن ہم خاموش ہوتے ہیں؟ کیونکہ سیاسی جماعتیں آرگنائز نہیں ہیں، ڈیموکریٹک نہیں ہے، لیڈرشپ میں میرٹ نہیں ہے. تو وہ میری جنگ ہے. باقی بہت سارے ایسے معاملات ہیں، میں اگر آپ کے سامنے رکھوں تو یہ بڑی سینسیشنل ہو جائے گا. میں چاہتا ہوں کہ اپنے قومی اداروں کو بھی پروٹیکٹ کروں. تھینک یو.